السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم ترکی کی ایک بالکل نئی اور بہت ہی خوبصورت منی سیریز شعلۂ سنین حکایان کی قسط نمبر 1 کو مکمل تفصیل کے ساتھ اردو میں ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترکی کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم اور نڈر خاتون کی سچی کہانی پر مبنی ہے جس نے معاشرے کی سوچ کو بدلنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1960 اور 1970 کی دہائی کے معنی ماحول سے، جہاں ہمیں شعلہ یوکسل شینڈلر کو دکھایا جاتا ہے۔ شعلہ صاحبہ ایک ایسی باہمت خاتون ہیں جو اپنے مضامین، اپنی تحریروں اور اپنی تقاریر کے ذریعے معاشرے میں خواتین کے مقام اور ان کی مذہبی شناخت کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہر خاتون کو اپنے حقوق اور اپنے دین پر چلنے کی پوری آزادی ہو۔ اسی دوران شعلہ ایک بہت ہی طاقتور اور اثر انگیز مضمون لکھتی ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے مسلمان عورت سے خطاب۔ یہ مضمون جیسے ہی شائع ہوتا ہے پورے ملک کے حکام اور حکومت کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ کچھ قدامت پسند اور سخت گیر لوگ ان کی اس سوچ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور شعلہ صاحبہ کے خلاف عدالت میں ایک بڑا مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے۔ منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہمیں پہلی بار شعلہ صاحبہ کو عدالت میں پیش ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ کورٹ روم کا ماحول بہت ہی سخت اور سنجیدہ ہے، جہاں موجود ہر شخص ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں سے معاشرے میں تناؤ اور فتنہ پیدا کیا ہے۔ لیکن شعلہ صاحبہ کے چہرے پر کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے، بلکہ ان کی آنکھوں میں اپنے سچے راستے پر قائم رہنے کا ایک الگ ہی یقین نظر آتا ہے۔ یہاں سے ان کی قانونی اور سماجی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جب عدالت میں شعلہ صاحبہ کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے دفاع میں ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی تقریر کرتی ہیں۔ وہ جج اور وہاں موجود لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتی ہیں، میری واحد خواہش ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جس نے اسلام کی روح کو اپنے دل میں بسایا ہو، جو با اخلاق ہو، علم والی ہو اور جو انتہائی چست، مجاہد اور روشن خیال نسل پیدا ہو۔ وہ آگے کہتی ہیں، اور یہاں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری عورتوں یعنی ہماری ہونے والی ماؤں پر ہوتی ہے۔ جدیدیت کے نام پر ہماری مظلوم بہنوں کو اس حال میں دیکھ کر میں خاموش نہیں رہ سکتی اور میں یہ بوجھ اپنی زندگی بھر نہیں اٹھا سکتی۔ ناظرین، شعلہ صاحبہ کے اس مضبوط دفاع کی وجہ سے وہ اس مقدمے سے بری تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان پر ایسے کئی اور مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ اس معنی کہانی کے ساتھ ہی ڈرامے میں ایک دوسرا ٹریک بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ موجودہ دور کی کہانی ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں اوزگے نامی ایک بہت ہی مشہور اور کامیاب اداکارہ کو دکھایا جاتا ہے۔ اوزگے صاحبہ بظاہر تو میڈیا اور اسکرین پر بہت خوش نظر آتی ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں وہ خاندانی مسائل، سماجی دباؤ اور شدید ذہنی تناؤ مینٹل سٹریس کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں اور اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ اسی دوران اوزگے صاحبہ کو ایک بہت بڑے بائیوگرافیکل پروجیکٹ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش ملتی ہے، اور یہ کردار کسی اور کا نہیں بلکہ اسی عظیم خاتون شعلہ یوکسل کا ہوتا ہے۔ شروع میں اوزگے صاحبہ یہ کردار قبول کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں، کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ ایک ایسی مذہبی اور تاریخی شخصیت کا کردار نبھانے پر عوام کا رد عمل بہت سخت ہوگا اور انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف موجودہ دور کی کہانی میں اوزگے صاحبہ کے بارے میں ایک بہت اہم بات دکھائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذہنی حالت کو سنبھالنے کے لیے ایک ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ سے مدد لے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے اپنی تمام پریشانیاں اور پرابلمز شیئر کرتی ہیں کہ کس طرح وہ اندر سے دباؤ کا شکار ہیں اور کیسے انہیں اچانک شدید پینک اٹیکس آنے لگتے ہیں۔
ان کی تمام باتیں سننے کے بعد ماہر نفسیات اوزگے صاحبہ کو ایک گہری بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے جس پینک اٹیک کا سامنا کیا ہے وہ دراصل آپ کی روح کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ آپ کے اندر سے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہانی میں ایک اور اہم کردار کی انٹری ہوتی ہے جب ایک تقریب کے دوران ریڈ کارپٹ پر اوزگے صاحبہ کو دوبارہ شدید پینک اٹیک ہوتا ہے۔ وہ اس بھیڑ اور میڈیا کے سامنے گھبرا جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک دکان پر پہنچتی ہیں جہاں ایک نوجوان لڑکا موجود ہوتا ہے۔ وہ لڑکا اوزگے صاحبہ کی حالت دیکھ کر انہیں عزت سے اندر بٹھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ لمبی لمبی سانسیں لیں۔ اس کی مدد سے اوزگے صاحبہ تھوڑا بہتر محسوس کرتی ہیں۔ اسی دوران وہاں اوزگے صاحبہ کے ممی اور پاپا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ انہیں سنبھالتے ہیں اور وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اگلے دن اوزگے صاحبہ اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ اس کی شاپ پر آتی ہیں۔ وہ اس لڑکے سے اس کا نام پوچھتی ہیں تو وہ اپنا نام کیرم بتاتے ہیں۔ اوزگے صاحبہ مسکرا کر کہتی ہیں اگرچہ ہم ایک بہت برے اتفاق میں ملے تھے لیکن کیرم بے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیرم بے ان کی بات سن کر ایک بہت پیارا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی میں اسے اتفاق کہنے کی بجائے توافق کہنا زیادہ ترجیح دوں گا۔ یہ لفظ سنتے ہی اوزگے صاحبہ چونک جاتی ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ جس عظیم خاتون یعنی شعلہ یوکسل کی زندگی پر انہیں رول آفر ہوا ہے ان کی تفصیلات اور ڈائری پڑھتے ہوئے انہوں نے یہی لفظ توافق وہاں پڑھا تھا۔ کیرم بے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اوزگے صاحبہ کو اس کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ توافق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر پورا یقین رکھنا کہ یہ سب ایک الہی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہاں کچھ بھی بلا وجہ یا اتفاقاً نہیں ہوتا اور یہیں سے اوزگے کی روح کا شعلہ صاحبہ کی زندگی کے ساتھ اصل روحانی کنیکشن شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، کہانی میں ایک بہت بڑا اور سنسنی خیز موڑ اس وقت آتا ہے جب ہماری ملاقات ڈرامے کے ایک اور اہم کردار سے ہوتی ہے جن کا نام ہے عائشہ خاتون۔ دراصل شعلہ صاحبہ کی سوچ اور ان کے نظریات کی سب سے بڑی مخالف دشمن ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر شعلہ صاحبہ کو روکنا چاہتی ہیں۔ شعلہ صاحبہ کی ہر سرگرمی اور ان کے اگلے قدم پر نظر رکھنے کے لیے عائشہ خاتون ایک انتہائی چالاک منصوبہ بناتی ہیں اور شعلہ صاحبہ کے پاس اپنی ایک خاص جاسوسہ بھیجتی ہیں جن کا نام فوسون ہوتا ہے۔ فوسون اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ایک بڑا روپ دھارتی ہیں۔ وہ مکمل طور پر حجاب یعنی پردہ کرتی ہیں تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے اور ایک مظلوم اور سچی عقیدت مند بن کر شعلہ صاحبہ کے گھر ان سے ملنے پہنچ جاتی ہیں۔ شعلہ صاحبہ کے سامنے آ کر فوسون انتہائی معصومیت سے جھوٹ بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شعلہ صاحبہ میں آپ کی تحریروں اور تقاریر سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ کی وجہ سے آج مجھے پردہ کرنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق ملی ہے۔ شعلہ صاحبہ جو کہ دل کی بہت صاف اور مخلص انسان ہے فوسون کی اس ظاہری حالت اور باتوں سے بے حد متاثر ہوتی ہیں۔ وہ فوسون کو بہت عزت اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتی ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک گہری بات کہتی ہیں پردہ کرنا اور حجاب اوڑھنا تو بس ایک پاک راستے کا صرف پہلا قدم ہے۔ اصل چیز اور سب سے اہم بات انسان کی خالص نیت ہونا ہے کیونکہ اللہ دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ شعلہ صاحبہ کا اعتماد مزید جیتنے کے لیے فوسون ایک اور جذباتی کارڈ کھیلتی ہے۔ وہ جھوٹی اداسی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہتی ہیں شعلہ صاحبہ جب سے میں نے یہ پردہ اپنایا ہے میرے گھر والے میرے سخت خلاف ہو گئے ہیں اور میری اس مذہبی شناخت اور پردے کی وجہ سے میرے والدین نے مجھے عاق کر دیا ہے، یعنی اب میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا۔ فوسون کی یہ دردناک داستان سن کر شعلہ صاحبہ کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ اسے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ وہ فوسون کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی فکر کریں، آج سے آپ مجھے اپنی سگی بہن ہی سمجھیں، میں ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اور یہ گھر آپ کا ہی ہے۔
فوراً ان کا مکمل اعتماد اور بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اب وہ شعلہ صاحبہ کے گھر میں رہ کر ان کے ہر ایک راز اور اگلے منصوبے بڑی عاشق خاتون کو کرنے والی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اوزگے صاحبہ اس پروجیکٹ کے سلسلے میں شعلہ یوکسل کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور ریسرچ کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ شعلہ صاحبہ صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں تھی بلکہ وہ تو عورتوں کے لیے مزاحمت، ہمت، اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال علامت تھیں۔ شعلہ صاحبہ کی زندگی کی یہ باتیں اوزگے صاحبہ کو اندر سے بدلنا شروع کر دیتی ہیں اور ان دونوں کی کہانیوں کا ماضی اور حال میں ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ پھر اوزگے صاحبہ بورڈ آف ڈائریکٹر فاؤنڈیشن کی فضا سے ملتی ہیں۔ پھر فضا صاحبہ ان کو کہتی ہیں کہ میں آپ کو جانتی ہوں، میں سوشل میڈیا پر آپ کی ایک بہت بڑی مداح ہوں، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ اپنی سادگی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ فضا صاحبہ اوزگے کو بتاتی ہیں کہ شعلہ خانم آپ کو چائلڈ ایکٹر کے زمانے سے جانتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ اس لڑکی کی فطرت الگ ہے۔ پھر اوزگے صاحبہ شعلہ صاحبہ کا کمرہ دیکھتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس قسط کے سب سے جذباتی اور آخری منظر کی، جو کہ فضا صاحبہ اوزگے صاحبہ کو بتاتی ہیں، جہاں شعلہ صاحبہ کی قانونی جنگ اپنے آخری موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود عدالت کی طرف سے شعلہ یوکسل کو سزا سنا دی جاتی ہے اور آخرکار انہیں جیل میں جانا پڑتا ہے۔ جب انہیں جیل لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اور پورا کا پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ شعلہ صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے جیل جانے پر شدید اداس اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن شعلہ صاحبہ اس مشکل وقت میں بھی بالکل پرسکون اور مطمئن نظر آتی ہیں۔ ان کے چہرے پر اپنی ہار کا کوئی ملال نہیں ہوتا۔ وہ جیل کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دل میں ایک بہت ہی خوبصورت اور تاریخی بات کہتی ہیں کہ اگر ایک شعلہ آج جیل چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کل کو میری اس قربانی کو دیکھ کر ہزاروں نئی شعلے پیدا ہوں گی جو اس حق کی آواز کو آگے بڑھائیں گی۔ اور اسی طاقتور پیغام اور جذباتی موڑ پر اس سیریز کی پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس نئی سیریز کی پہلی قسط کا مکمل اور تفصیلی خلاصہ۔ شعلہ صاحبہ کی یہ قربانی اور اوزگے کی زندگی میں آنے والی تبدیلی آگے کیا رخ اختیار کرے گی، یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اگلی قسط کی بھی اردو ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔